بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اربع لا تدخل بیتا واحدة منہن الا خرب. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر سلامت رہے، اس کے اہل و عیال سلامت رہیں، اس کے گھر میں برکت آ جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس عالم میں، جس کائنات میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم، یہ کائنات تابع اسباب اور مسببات ہے. یعنی اس عالم میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں اسباب اور مسببات کا قانون لاگو ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر سلامت رہے، اس کے گھر میں برکت آ جائے، رحمت آ جائے، تو پھر کچھ اسباب کی ضرورت ہے، یا کچھ اسباب سے، کچھ امور سے اس نے اجتناب کرنا ہے، یا کچھ اسباب کو اس نے جلب کرنا ہے، لے کے آنا ہے. جو حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بیان کی، دراصل یہ جو حدیث ہے یہ کچھ اجتماعی اصولوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، کچھ معاشرتی اصولوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. اگر ان اصولوں کا خیال رکھا جائے، ان امور کا خیال رکھا جائے، ان اسباب کا خیال رکھا جائے، تو گھر میں برکت آ سکتی ہے، گھر میں رحمت آ سکتی ہے، گھر میں سلامتی آ سکتی ہے. وَإِلَّا مشکل ہے. اب آتے ہیں ان امور کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تدخل بیتا واحدة منہن الا خرب. چار چیزیں ایسی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ گھر خراب ہوتا ہے، یعنی برباد ہوتا ہے. اب وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں الخیانۃ والسرقۃ وشرب الخمر والزنا. یہ چار چیزیں بتائی ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر سے برکت ختم ہوتی ہے، یعنی اس گھر میں بربادی آ سکتی ہے. اب بربادی کا مطلب یعنی وسیع ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ گھر جو ہے نا وہ دڑام سے گر جائے نا، ایسا نہیں ہے. یعنی بربادی سے مراد وسیع تر مفہوم ہے یہاں پر. یہ چار چیزیں بتائی ہیں. فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر سے برکت ختم ہوتی ہے. فرمایا لم یعمر بالبرکہ، تو اس گھر میں برکت پھر نہیں آتی، برکت ختم ہوتی ہے. جس چیز کی تمنا ہر انسان کو ہوتی ہے وہ وہی برکت ہے. برکت بھی ایک وسیع مفہوم ہے کہ برکت سے کیا مراد ہے، مادی ہے، معنوی ہے، کس جہت سے ہے. تو لہٰذا برکت جس طرح کی بھی ہو وہ مطلوب ہے اور محبوب ہے اور مقصود ہے. پہلی چیز الخیانہ، یہ خیانت ہے. اب خیانت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے گھر کے اندر خیانت ہو سکتا ہے گھر کے باہر خیانت ہو. چاہے یہ خیانت گھر کے اندر ہو، گھر کے افراد کے بیچ میں ہو، یا یہ خیانت جو ہے گھر سے باہر ہو، معاشرے کے افراد کے ساتھ ہو. جس طرح سے بھی ہو خیانت آپ جانتے ہیں کہ خیانت حرام ہے. اب یہ جو خیانت ہے، جب بندہ خائن ہوگا، چاہے جس لیول پہ بھی ہو، داخلی لیول پہ بھی ہو، خارجی لیول پہ بھی ہو، تو یہ خیانت ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے رحمت اور برکت گھر سے ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ بھی دراصل گھر کی طرح ہے. یعنی ایک معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں دراصل یہ بھی ایک گھر کی طرح ہے، چونکہ معاشرہ ہم سے ہی بنتا ہے، یہ افراد سے ہی بنتا ہے. اب چاہے یہ خیانت گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو. گھر کے اندر ہو تو بھی یہ خیانت ہے. مثلا شوہر بیوی سے خیانت کرے، بیوی شوہر سے خیانت کرے، یا باپ بیٹے سے، یا بیٹا باپ سے، یا بھائی بہن سے، جس طرح سے بھی ہو، اولاد سے. اب جس لیول پہ بھی ہو اور جس طرح سے بھی خیانت ہو، مالی ہو یا غیر مالی ہو، اخلاقی ہو، اجتماعی ہو، جیسے بھی ہو، خیانت ہے. اگر گھر سے باہر بھی لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے خیانت کرنا معاشرے کے اندر، یہ بہت بڑا یعنی گناہ ہے. جس بندہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. چونکہ خیانت، سب جانتے ہیں کہ خیانت کی سزا بعض ملکوں میں سزائے موت ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس خیانت کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس خیانت کی وجہ سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے.
اعتماد ختم ہوتا ہے، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے جب گھر برباد ہوگا، گھر کے افراد کے درمیان ناچاکی ہوگی، ناراضگی ہوگی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح معاشرے کے افراد کے درمیان جب خیانت ہوگی تو لازمی سی بات ہے یہ افراد ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، جرمانے لگیں گے، پتہ نہیں کیا کیا سزائیں ہوں گی۔ تو یہاں معاشرے کے اندر ہرش مرش لازم آتا ہے۔ اب بندہ چاہے گھر کے اندر خیانت کرے یا گھر سے باہر خیانت کرے، اس صورت میں اس بندے کے گھر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ دوسری چیز والسرقہ، سرقت یعنی چوری، جو بندہ چوری کرتا ہے، چور ہے۔ اب یہ جو چور ہے، اسی چوری کی وجہ سے بندے کے گھر سے برکت ختم ہوتی ہے، رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں چوری کیا ہے، سب جانتے ہیں چوری یعنی غصب حقوق الآخرین، غصب حقوق الناس، دوسروں کا حق غصب کرنا، یہ چوری ہے۔ مثلا یہ چوری گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مورد پیش آ جائے، لیکن چوری اکثر گھر کے باہر ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، گھر کا ایک فرد ہے، باہر جاتا ہے، لوگوں کے اموال چراتا ہے، مال چراتا ہے، پیسے چراتا ہے، یا مثلا جو بھی ہاتھ میں آئے وہ چرا لیتا ہے۔ اب یہ جو چوری ہے دراصل یہ غصب ہے، اور یہ غصب حق الناس ہے۔ جب حق الناس کا غصب کرے گا تو یہ کبھی معاف نہیں ہے، یہ ناقابل بخشش ہے۔ جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے خدا معاف نہیں کرتا۔ اب اس چوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ باہر سے کچھ پیسے چوری لے کر کے گھر کے اندر لے آئے اور خرچ کرے، لیکن ان پیسوں میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ ان پیسوں کی وجہ سے مثلا آپ نے گھر کے لیے سامان خریدا، بچوں کے لیے کھانا خریدا، بچوں کے لیے لباس خریدا، ماں باپ کے لیے کپڑے خرید لیے، جیسے بھی کھانے پینے کی چیزیں خرید لی، یا نماز کے لیے یا رمضان کے لیے، یعنی آپ نے سامان لے لیا اس چوری کے مال سے۔ اب دیکھا یہ چوری کا مال جب گھر کے اندر استعمال ہوگا تو یہ مورد اشکال ہے، یعنی شرعاً اس میں اشکال ہے، چوری کا مال ہے، یعنی دوسروں کا حق آپ کھا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کا حق آپ کھا رہے ہیں اور پیٹ بھر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، آپ مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ جو حسنہ میں شامل ہیں وہ انجام دیتے ہیں، لیکن ان میں چوری کا مال استعمال ہو رہا ہے، حرام لقمہ بچوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جب حرام لقمہ بچوں کے پیٹ میں جائے گا تو اس گھر میں کیسے برکت آ سکتی ہے؟ لہٰذا چوری کی سزا شریعت میں معین ہے، لیکن اس کے علاوہ گھر بھی متاثر ہوتا ہے، یعنی گھر کے افراد بھی متاثر ہوتے ہیں جو کہ برکت اور رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ لہٰذا چوری سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے یا متوسط طبقے کا ہے، اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ مال ہے، کچھ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کوئی موٹر ہے، سائیکل ہے، جو بھی ہے، بندہ جا کے چوری کرے، اب اس کے پاس رہا کیا؟ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس کا مال لٹ گیا۔ اب اس پریشانی اور ظلم کا سبب کون ہے؟ یہی چور بندہ ہے۔ جب یہ چوری کرے گا تو ظلم کا سبب ہوگا، اور ظلم کبھی معاف نہیں ہوتا، ظالم کے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ اسی وجہ سے چوری سے بچنا لازم ہے۔ آخرت میں اس کی سزا اپنی جگہ، لیکن گھر کے افراد بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تیسری چیز شرب الخمر ہے۔ شرب یعنی پینا، خمر شراب کو کہتے ہیں، یعنی شراب پینا، جو بندہ شراب پیتا ہے۔ عزیزان گرامی، شراب کا معاملہ بہت سنگین ہے شریعت میں، یعنی آیات میں، روایات میں شراب کے بارے میں بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ سارے الفاظ بیان کرنا ممکن نہ ہو، لیکن میں کچھ چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ شراب جو ہے اس کی سخت مذمت کیوں ہے اتنی زیادہ؟ سب سے پہلی بات، شراب جو ہے یہ نجس ہے۔ ہر نشہ نجس نہیں ہے، لیکن شراب ایک ایسا نشہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ دو چیزیں اس میں جمع ہے، نجاست اور حرمت۔ بس جو انسان شراب پیتا ہے دراصل وہ حرام کام
کے ساتھ ساتھ وہ نجاست بھی کھا رہا ہوتا ہے، نجاست بھی پی رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ اگر نجاست کھائے یا نجاست پیے تو اب دیکھیں نجاست پیے، جیسے کوئی بچہ ہے نجاست کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اگر کوئی پیے نجاست پیے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نا کہ تم نجاست پی رہے ہو۔ اور یہ نجاست پینا کوئی عاقل بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں بعض ملکوں میں یا بعض مذاہب میں اونٹ کا پیشاب پیا جاتا ہے یا گائے کا پیشاب پیا جاتا ہے، تو ہم اس کو یعنی ان علاقوں کو یا اس معاشرے کو کیا کہتے ہیں؟ یار یہ لوگ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لہٰذا اگر کوئی اگرچہ اونٹ کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے، گائے کا پیشاب پاک ہے، لیکن جب وہ پیے تو ہم اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ شراب پیے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، حالانکہ شراب نجس ہے، وہ نجاست پی رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ نجاست پیے تو ایسا ہی جیسے کسی نعوذ باللہ کسی بچے کا شراب وہ پیشاب پی رہا ہو، کوئی قبول کرے گا اس بات کو؟ دیکھیں نجاست کھانا بھی حرام ہے۔ نجاست کھانا یا نجاست پینا بذات خود حرام ہے، چاہے وہ مسکر یعنی نشہ آور ہو یا نہ ہو، یعنی اس چیز میں چاہے نشہ ہو نہ ہو، نجاست کھانا حرام ہے۔ لہٰذا ایک طرف یہ شراب نجس ہے، دوسری طرف یہ حرام ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری روایات جو ہے نا بیان ہوئی ہے، کچھ کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، جیسا کہ رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شارب الخمر ملعون، شراب پینے والا بندہ ملعون ہے۔ شارب الخمر کعبدۃ الاوثان، شراب پینے والا بندہ ایسا ہے جیسے وہ کسی بت کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، یعنی اس کو مشرک ٹھہرا ہے دوسرے الفاظ میں۔ اب دیکھیں جب اس پہ خدا کی لعنت بھی ہے، جب وہ بتوں کی بھی پوجا کرتا ہے، ایسا ہے جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس کو ملعون بھی قرار دیا، اس کو مشرک بھی قرار دیا، یعنی اس لیول تک اس کی مذمت ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں شارب الخمر لا تصدقوا اذا حدث، اس حدیث میں شراب پینے والے بندے سے سوشل بائیکاٹ کا کہا ہے کہ آپ جو بندہ شراب پیتا ہے معاشرے کے اندر اس کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ کیسے؟ فرمایا شارب الخمر لا تصدقوا، شراب پینے والے بندے کی بات آپ نہ مانیں، قبول نہ کریں، اس کی بات جھوٹی ہے۔ ولا تزوجوا اذا خاطب، اگر شراب پینے والا بندہ رشتہ لے کر آئے گھر، بچی کا ہاتھ مانگے تو اسے رشتہ مت دو۔ ولا تعودوا اذا مرض، اگر یہ بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، مت جاؤ۔ اب دیکھیں یہ سوشل چیزیں ہیں، اجتماعی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی بات ماننا، یا مثلا زواج ہے، عقد نکاح ہے، یہ بھی اجتماعی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ مریض ہو جائے تو شریعت میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ عیادت المریض، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اب کہتے ہیں جب یہ شراب پینے والا بندہ مریض ہو تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہ جائیں۔ مزید فرماتے ہیں وَلَا تُجَالِسُوا مَعَ شَارِبِ الْخَمْرِ، شراب پینے والے بندے کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا بند کریں، نہ بیٹھیں اس کے ساتھ، صحبت نہ کریں، یعنی اسے بائیکاٹ کریں اس کے ساتھ بیٹھنا۔ وَلَا تُشَيِّعُوا جَنَائِزَهُمْ، اگر یہ بندہ مر جائے، شراب پینے والا بندہ مر جائے تو جنازے میں بھی شرکت نہ کریں۔ وَلَا تُصَلُّوا عَلَىٰ أَمْوَاتِهِمْ، اگر یہ مر جائے تو اس کی نماز بھی نہ پڑھیں، نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اب دیکھیں اس حد تک مذمت کی گئی ہے۔ اب یہ اگر پڑھے نہ پڑھے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، مثلا مسلمان ہے لیکن شراب پیتا ہے، مر جائے، واقعاً نماز جنازہ نہ پڑھیں یا تشییع جنازہ نہ کریں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے ہم کریں گے، لیکن یہ اس کی مذمت اس حد تک کی گئی ہے کہ اس سے بھی اگر ہو سکے تو آپ اپنے آپ کو روکیں، نہ اس کے ساتھ بیٹھیں، نہ اس کے جنازے میں نہ آئیں، نہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں، نہ اس کی بات کی تصدیق کریں۔ اگر وہ رشتہ لے کے آئے گھر میں، نہ اس سے رشتہ دیں، اگر بیمار ہو جائے نہ اس کے پاس عیادت کے لیے جائیں۔ اب یہ سب کچھ سوشل بائیکاٹ ہے شراب پینے والے بندے کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے الخمر جماع الاثم وام الخبائث ومفتاح الشر،
کہتے ہیں یہ جو شراب ہے کیوں اتنی مذمت کی گئی ہے اس شراب کی؟ یہ یہاں پہ اسباب کی طرف کچھ اشارہ ہے، یعنی پورے اسباب تو نہیں ہے، کچھ اشارہ ہے۔ کہتے ہیں شراب جماع الاسم، یہ گناہوں کا مرکز ہے۔ شراب جو ہے گناہوں کا مرکز ہے۔ شراب ام الخبائث ہے، یعنی تمام خباثتوں کی ماں ہے۔ ام الخبائث یعنی تمام خباثتوں کی ماں یہ شراب ہے۔ ومفتاح الشر، تمام ہر قسم کا جو شر ہے اس کی چابی ہے، اور یہ چابی شراب ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا شارب الخمر، یہ حدیث کا مفہوم میں تو بتا رہا ہوں، شارب الخمر یقع علی محارمہ، ممکن ہے شراب پینے والا بندہ خود اپنی جو محرم ہے، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، علی امہ و امتہ و خالتہ، ہو سکتا ہے شراب پینے والا بندہ اپنی ماں کو نہ دیکھے، اپنی خالہ کو نہ دیکھے، اپنی چچی کو نہ دیکھے، اور اپنی بہن کو نہ دیکھے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کو میں نے سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ چونکہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس کی عقل جو ہے نا کام نہیں کرتی۔ شراب پینے والا بندہ جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو عقل صحیح طرح کام نہیں کرتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ شراب پینے والا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بات تو بہت لمبی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مد نظر رکھیں، اس پہ اکتفا کرتے ہیں اور آگے چوتھے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ بیان کروں، اب دیکھیں ہمارا موضوع کیا تھا کہ جس گھر میں شراب پینے والا بندہ ہو اس گھر سے رحمت ختم ہوتی ہے، برکت ختم ہوتی ہے۔ اور اتنی ساری احادیث جو میں نے مختصر انداز میں بیان کی، اب اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ شرابی کے گھر میں برکت آ جائے، رحمت آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے ہوں، لیکن اب پیسے ہونے کا مطلب رحمت ہے، برکت ہے؟ کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی لازمہ نہیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے یہ پیسہ آئے چلا جائے، ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جہاں پیسہ ہی کام نہ آئے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے جہاں پیسہ کام نہ آئے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی قلبی پریشانی ہو، دل کی پریشانی ہو، قلبی سکون چھن جائے، جو کہ بہت بڑی رحمت ہے اور برکت ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرے؟ کہے کہ میرے پاس پیسہ ہے؟ نہیں عزیزان، صرف پیسہ جو ہے وہ برکت نہیں ہے یا رحمت نہیں ہے، بلکہ کچھ معنوی چیزیں ہیں۔ مرض سے پاک رہنا، مرض سے دور رہنا، اچھی صحت، گھر کا ماحول، ایک دوسرے سے پیار و محبت، صلہ رحمی، مودت، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مقام و مرتبہ، عزت و احترام، وقار، یہ ساری چیزیں برکت و رحمت ہیں۔ صرف مادیت کو ہم برکت نہیں کہہ سکتے، اگرچہ یہ بھی ایک مصداق ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف، جو کہ الزنا ہے، یعنی چوتھی چیز اگر کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر کو برباد کرتی ہے، اس گھر سے رحمت ختم ہوتی ہے، برکت ختم ہوتی ہے۔ یہ زنا ہے۔ زنا سب جانتے ہیں یہ کبائر میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی شریعت میں یعنی سزا معین ہے۔ اس سزا کے علاوہ سزا تو اس ایک بندے کو ہوگی، چاہے جیسا بھی ہو، یعنی شرعی حدود کے اندر جس طرح کی بھی سزا ہے وہ معین ہے، اور قیامت میں بھی اس کے لیے سزا ہے اگر یہاں دنیا میں نہ ملے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے گھر میں بھی کچھ آثار مترتب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ دنیا عالم اسباب اور مسببات ہے، جس طرح کا یہ سبب کا ارتکاب کرے گا مسبب نظر آئے گا، اثر نظر آئے گا۔ اس میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اس کے گھر سے رحمت اور برکت ختم ہوتی ہے۔ زناکار شخص یعنی جب زنا کرتا ہے معاشرے کے اندر، اس قبیح فعل کا جو مرتکب ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں سخت مذمت کرتی ہیں، روایات ہیں سخت مذمت کرتی ہیں، سزا معین کی ہے، حد معین کی ہے، اگر یہ بندہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خداوند متعال کی جو حدود ہیں وہ پامال کی ہیں، اس نے شریعت کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، جو احکام ہیں ان کو پامال کیا، اس نے کسی کی عزت لوٹی ہے، کسی کے گھر کی عزت لوٹی ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ راضی ہونا، رضایت اور عدم رضایت کا تعلق نہیں ہے، جیسا بھی ہو ایک عزت ہے، بیٹی کی، ماں کی، بہن کی، کسی کی، یہ زنا جب یہ پامال کی ہے، اس کو روندہ ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے گھر سے برکت ختم ہوتی ہے، اس کا چہرہ بھی بگڑ جائے گا، مسخ ہو جائے گا، یعنی طرح طرح کی مشکلات لاحق ہو سکتی ہیں، چاہے وہ مشکلات مادی ہو یا مشکلات معنوی ہو۔
جو مشکلات معنوی ہوں گی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کا قلبی سکون بھی ختم ہو۔ لہٰذا زنا بھی ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا سبب ہے، اگر بندہ اس کا ارتکاب کرے تو اس کے گھر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کا بیٹا زانی ہے، یا بیوی کو پتہ چل جائے اس کا شوہر زانی ہے، یا برعکس شوہر کو پتہ چل جائے اس کی بیوی زانیہ ہے، اب دیکھیں، یا بھائی کو پتہ چل جائے بہن جو ہے نعوذ باللہ زانیہ ہے، اب دیکھیں کیا اثر مترتب ہوں گے گھر کے اندر۔ ہو سکتا ہے جان چلے جائے، ہو سکتا ہے قتل کی نوبت آ جائے، عزت اور وقار سب کچھ مٹی میں مل جائے گا، تعلقات خراب ہوں گے، معاشرے کے اندر ایک فساد سا پیدا ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو گھر بھی برباد ہوگا، معاشرہ بھی برباد ہوگا۔ اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہا دراصل یہ جو معاشرہ ہے یہ بھی ایک گھر ہی ہے۔ یہ چار چیزیں جس طرح سے گھر کے اندر ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اسی طرح سے معاشرے کے اندر ان کا اجتناب کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں لازمہ کیا ہے، جب جو بندہ گھر کے لیے ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے در واقع وہ معاشرے کو فائدہ دیتا ہے۔ جب معاشرے کو فائدہ دے گا تو معاشرے کے اندر برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اب یہ جو چار اصول، یہ چار چیزیں، یہ چار جو امور ہیں، جو بندہ ان سے رکے گا تو آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں سدھر جائیں گی، کتنی مشکلات ختم ہوں گی۔ خیانت کی وجہ سے کتنی مشکلات آتی ہیں، اب چوری کی وجہ سے کتنی مشکلات آتی ہیں، شراب کی وجہ سے کتنی مشکلات آتی ہیں، اور زنا کی وجہ سے کتنی مشکلات آتی ہیں۔ زنا تو چھوڑیں، اگر کوئی کسی بہن کی طرف بری نگاہ سے دیکھے یا کچھ کوئی خط لکھے یا کچھ بھی لکھے، قتل کی نوبت آتی ہے۔ زنا تو دور کی بات ہے۔ اگر یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں معاشرے کے اندر، یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں تو دیکھیں معاشرے کے اندر کس طرح سے تبدیلی آتی ہے، معاشرے کے اندر امن اور سکون آ جاتا ہے۔ اور یہ امن اور سکون دراصل خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، ایک نعمت ہے۔ بس یہ گھر کی بھی برکت ہے اور معاشرے کی بھی برکت ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان چار چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور گھر کو، معاشرے کو جنت بنانے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔